پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کو بہت پسند فرمایا، خاص طور پہ انگوری سرکہ یعنی گریپ ونیگر. ویسے تو آپ کو ایپل سیڈر اور نہ جانے کون کون سے ونیگر جو ہیں مارکیٹ میں ملیں گے، لیکن جو خاصیت انگوری سرکے کی ہے، جو انگور سے بنا ہوا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کیونکہ انگور خود، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، ہمارے دل کی فلیکسیبلٹی کے لیے، ہارٹ فلیکسیبلٹی اور ہمارے مسلز کی فلیکسیبلٹی، اس کے علاوہ ہمارے جو وینز کا جو سسٹم ہے اس کی فلیکسیبلٹی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہ باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے. اب دیکھیں، اب ساری چیزیں آلموسٹ ڈیٹاکس کرنے والی ہیں. یہ باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ ہے، یعنی جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جن کو شوگر ہو چکی ہو، بلڈ پریشر ہو چکا ہو، کولیسٹرول ہو، یا ٹرائیگلیسرائڈز جن کے زیادہ ہو گئے ہوں، یا جن کے جسم بلا وجہ پھولنا شروع ہو گئے، یعنی اوبیسٹی شروع ہو گئی ہے، ابھی سٹارٹ ہے، لیکن جو بہت موٹے ہو جائیں ان کا الگ علاج ہے. لیکن جو ہلکے پھلکے، جن کے جیسے مینوپاز میں آ کے جیسے مینسز بند ہوتے ہیں تو پھر خواتین کا وزن تھوڑا بڑھنے لگتا ہے، وہ کم بھی کر دیں کھانا پھر بھی وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے حالت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے. بہت سے لوگوں کی یہ تمام پرابلمز اس سے ٹھیک بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو دوائیں آپ کھا رہے ہیں وہ ابھی آپ کھاتے رہیں، ان کو چھوڑیں نہیں. جب آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے لگے یا شوگر کم آنے لگے یا کولیسٹرول لیول پہ آ جائے تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کو کم کریں، خود سے کوئی دوا بند نہ کریں. آہستہ آہستہ، یعنی شروع میں مثلا 1 مہینہ دونوں چیزیں لیتے رہیں، اس کو بھی شروع کر لیں اور جو دوا کھا رہے ہیں وہ بھی لیتے رہیں. مہینے کے اینڈ میں جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لیولز کافی کم ہو گئے ہیں. مثلا جو لوگ انسولین لگوا رہے ہیں، انسولین پہ ہیں شوگر کے لیے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کو اب اتنے یونٹس کی ضرورت نہیں رہی جتنا کہ وہ پہلے یونٹس لگاتے تھے انسولین کے. تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے یونٹس کم کریں صبح یا شام میں سے. اور اسی طرح دوا میں سے بھی، بلڈ پریشر کی ہو یا شوگر کی ہو، کوئی سی بھی دوا، وہ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کم کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ تبھی کم کریں گے جب آپ کے ٹیسٹ جو ہیں اس کے اندر لیولز کم آئیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے، 3 ٹیبل سپون، 3 کھانے کے چمچ، 3 ٹیبل سپون، 1 گلاس باڈی ٹیمپریچر پانی. نہیں بدلتا رہتا ہے نا روم ٹیمپریچر، تو کبھی اے سی والا روم ہے تو کبھی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی کیسا ہے، لیکن باڈی ٹیمپریچر ایک رہتا ہے. تو اس لیے باڈی ٹیمپریچر کے برابر، یعنی جتنا آپ کا جسم آپ کو ہاتھ لگانے سے گرم محسوس ہوتا ہے اتنا ہی پانی کو بھی محسوس ہونا چاہیے گرم، ٹھیک. اتنے پانی میں آپ اس کو ڈال کے پئیں. ٹھنڈا پانی نہ ہو، نہ فریج کا پانی ہو، نہ مٹکے کا، بلکہ باڈی ٹیمپریچر کے. اگر ٹھنڈا ہے پانی تو اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں، لوک وارم سا کر لیں، بس اتنا جتنا کہ ہمارا جسم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اس میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں اور صبح سویرے اس کو 1 گلاس پانی کو پی جائیں، ونیگر والے 3 ٹیبل سپون ملا کے. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کو کھٹاس محسوس ہوگی گلے میں، اس کا بھی حل بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کھٹی چیز سے. تو پھر ایسے لوگ آدھا گلاس پانی سادہ، وہ بھی باڈی ٹیمپریچر کے مطابق، وہ پی لیں تاکہ گلے میں کسی قسم کی کوئی کھٹاس نہ رہے، کہ ایک علاج کرتے ہوئے آپ کسی دوسری بیماری کا شکار نہ ہوں. کیونکہ کھٹاس سے اگر آپ کو الرجی ہے تو آف کورس وہ آپ کو گلے میں خراش محسوس ہونا شروع ہوگی. تو اس کا علاج یہ کہ اسی وقت آپ اس کو سادہ پانی پی لیں. اس کے بعد اس کا کوئی حرج نہیں، پانی اگر آپ 2 گلاس بھی پی لیں صبح تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. ہاں، ہنی ہر شوگر پیشنٹس نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. ہاں، جن لوگوں کو صرف کولیسٹرول ہے یا صرف بلڈ پریشر ہے، شوگر نہ ان کی فیملی میں ہے نہ ان کے ہاں، تو پھر ہنی ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے 1 چمچ یا آدھی چمچ، کوئی حرج نہیں. لیکن جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ہنی بالکل ایڈ نہ کریں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں، بعد میں کرنا چاہیں تو پھر آہستہ آہستہ شروع کریں، فی الحال نہیں. اچھا، یہ جو غسل ہندی ہے یہ شوگر کو بھی بہت اچھا ہیلپ کرتی ہے، شوگر کے ٹھیک ہونے میں بھی بہت مددگار ہے یہ. پھر اگین وہی بات کہ دوائیں ایک دم سے نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم تلبینہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو کولیسٹرول ہو، کیونکہ جو تلبینہ ہے یہ اینٹی کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے، ہائی فائبر فوڈ ہے. یہ نہ صرف یہ کہ کولیسٹرول کا بھرپور علاج بھی ہے، یعنی ان دونوں کو جب آپ لیں گے نا تب آپ کی شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر یہ چیزیں ڈاؤن ہوں گی. اگر صرف یہ لیتے رہیں گے تو 50% اثر ہوگا، یہ دونوں لیں گے تو 100% انشاءاللہ اثر ہوگا.
اس کے لینے کے 1 گھنٹے کے بعد یہ لے سکتے ہیں، 1 گھنٹے سے پہلے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ بنتا ہے پانی اور دودھ میں، اور ونیگر کے ساتھ دودھ والی چیز نہیں لینی چاہیے. اس کو کم از کم گیپ 1 گھنٹے کا ضرور ہونا چاہیے. 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم گیپ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ 1 گھنٹہ ضرور ہونا چاہیے. آپ جیسے صبح الصبح یہ لے لیں اور پھر 1 گھنٹے سے زیادہ وقت جب گزر جائے تو پھر آپ تلبینہ سے ناشتہ کریں. یہ قسم کا ناشتہ بھی ہے. یہ وہ علاج ہے جو علاج بالغذا بھی ہے، علاج بالدوا بھی ہے. یہ دوا کا بھی کام کرتا ہے، شفا کا کام بھی کرتا ہے، اور غذا کا کام بھی کرتا ہے. چھوٹے معصوم بچوں کا جب 4 مہینے کے بعد بچے 5ویں مہینے میں جائیں تو ان کا یہ بہت اچھی غذا بھی ہے. آپ پہلی سالڈ فوڈ اس سے شروع کریں، لیکن شروع کے 1 ہفتہ میں ان کو بس صرف چٹائیں، تھوڑا تھوڑا چٹا دیا، اپنے لیے بنائیں اور ان کو تھوڑا سا تالو پہ لگا دیا کریں. کوئی بھی چیز جو چھوٹے بچوں کی، یعنی 4-5 مہینے کے بچوں کو جب آپ شروع کرائیں تو کبھی بھی پیالی بھر کے ان کو کوئی چیز نہ کھلائیں. شروع میں 1 مہینہ تک ان کو آہستہ آہستہ ان کی فوڈ 2 سے 3 چمچ تک لے کر جائیں. بس پورا 1 مہینے کے بعد آپ ان کو 2 سے 3 چمچ کوئی چیز دے سکتے ہیں. شروع میں آپ صرف چٹائیں گے اور پھر اس کے بعد یعنی 1 ہفتے میں 1 چمچ پر لے کر آئیں.